جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا باسط بھائی کہ ایمان والوں کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں، تو ایسی آیات پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ آیت جو ہے اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں عمل میں نہیں لا سکوں گا فلاں فلاں چیز کو، میں لا ہی نہیں سکتا ہوں امیڈیٹلی. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں آج سے کوشش کرنا شروع کروں، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم پہلے بھی کر رہے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ ان کو یہ بات بولی کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی عزیز نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو رسول اللہ پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں ابھی. اینڈ ہی وینٹ ہوم، ہی اسپوک ود ہز پیرنٹس کہ مجھے آپ سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے اور عزیز اور معتبر رکھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. دین ہی کمز بیک آفٹر اے ڈے اینڈ دین ہی سیز ٹو دی پروفٹ کہ آج میں اس لسٹ میں آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ظرف کسی انسان کا کہ وہ اپنی شناخت کرتے ہوئے انصاف انصاف کہاں سے ہوتی ہے، انصاف کی بگننگ کہاں سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولے نا شخص، باقی کسی سے تو وہ سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری پہ آئیں گے آپ. ہم پہلی اولین سطح پہ ہی اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک آپ ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے، آپ اس ڈیفینیشن کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے ماتھے پہ کوئی لیبل کی طرح سے سجائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کے مطابق بھی متوازی مذاہب کے لوگ جب اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیں یا عیسائی کہنا شروع کر دیں یا یہودی کہنا شروع کر دیں، تو باشعور شخص اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جتنا مرضی کہتے رہو، مجھے تو پتا ہے نا کہ تم اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے. یہ ہے انصاف، یہ ہے انصاف کا تقاضا.